چلیں جی، تو ہم ایک باب کر چکے ہیں ثلاثی مزید فی کا، وہ باب تفعیل ہے جس کا ماضی فعلا ہوتا ہے، مضارع یفعلو ہوتا ہے۔ آج ہم اسی میں دوسرا وزن پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ۔ ابھی ہم چار حرف والا ہی دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، تو دوسرا وزن جو ہے وہ فعلا سے ملتا جلتا ہے۔ پہلے ہم بلکہ اس کو لکھ لیتے ہیں نا یہاں پہ، فعلا۔ فعلا ہے ماضی، یفعلو ہم نے کیا تھا مضارع، اور اس کے بعد ہم نے تفعیل دیکھا ہے اس کا مصدر، اور باب کا نام بھی باب تفعیل ہے۔ دوسرا وزن اسی سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں سے فرق یہ ہے کہ ہم جہاں یہ تشدید ہے نا، فا کے بعد تشدید کے بجائے الف یوز کرتے ہیں، فا، تو یہ بھی ایک وزن ہے چار حرف والے افعال کا، جس میں پہلا جو کلمہ ہے فا کلمہ، اس کے بعد الف زائد آ رہا ہوتا ہے، تو فعل۔ اور اس کا جو مضارع ہے وہ یفعلو کی طرح ہی ہوگا، یفاعل، یعنی آپ علامت مضارع جو ہے اس پہ ضمہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو عین کلمہ ہے اس کی فتحہ کی جگہ مضارع میں کسرہ کرتے ہیں، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہوتا ہے مفاعلہ، اور یہی اس باب کا نام ہے، اس باب کو باب مفاعلہ کی۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس، جیسے ہم کر لیتے ہیں شاہدہ، یشاہدو، تو مصدر کیا ہوگا؟ مشاہدہ۔ مشاہدہ۔ مشاہدہ، ٹھیک ہے۔ تو آسان ہے یہ، اس کی آواز ماضی مضارع کی تفعیل والے کی طرح ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں تشدید آ رہی ہے، اس میں الف آ رہا ہے، تو اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہوگی، فعل، فاعل، یفعل، یفاعل۔ مصدر دونوں کا ڈفرینٹ ہے کافی، تفعیل، مفاعلہ۔ تو مفاعلہ کا جو مصدر ہے اس میں میم بھی زائد ہے، الف زائد ہے، اور تا مربوطہ اینڈ پہ زائد ہے، ماضی اور مضارع میں الف زائد ہے۔ کلیئر ہے جی؟ اب ایک ایک میں آپ کو ماضی دیتا ہوں، اور آپ لوگ اس سے مضارع اور مصدر اس بنائیں کا گے۔ معنی کیا ہے سر جی؟ کس کا معنی؟ سر ایک مشاہدہ دفعہ کا؟ دوبارہ سمجھا دیں پلیز۔ نہیں سر، یہ جو فعل ہے یہ کیا میں آتا ہے، کس چیز میں؟ فعلہ کا معنی کیا ہے؟ جی جی سر، فعل فعلہ کا اپنا یفعل۔ کوئی معنی نہیں ہے، فعلہ تو وزن ہے نا ایک۔ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، سر اگر ایک آپ دفعہ اور اس سمجھا دیں۔ سینس میں پوچھ رہے ہیں کہ جیسے اس وزن پہ آنے والے معنی میں افعال وہ اس افعال میں معنی کیا ہوتے ہیں، جیسے ہر باب کا ایک معنی ہوتا ہے، تو اس پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، کیونکہ فی الحال آپ کو معنی پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی صرف وزن سیکھیے۔ آگے چل کے پھر جب اوزان آپ پڑھ لیں گے سارے، تو وہاں ہم معنی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف یہ کہ پہلے وزن آپ سیکھ، اس کی پہچان ہو جائے، تو معنی کی طرف ابھی غور کرنے کی ضرورت جی سر ایک دفعہ اور سمجھا دیں پلیز۔ جی، اس میں ماضی ہے فاعلہ، بس الف اس میں ایکسٹرا ہے، فا کے بعد مضارع جو ہے اس میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا۔ یہ ہماری شاید بات ہوئی تھی کہ جتنے بھی فعل چار حرف کے ہوتے ہیں ان کا مضارع ضمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور اس کے بعد دوسرا جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں عین پہ فتحہ تھا، مضارع میں عین پہ کسرہ ہوگا، جیسے ادھر بھی ہم نے کیا تھا فعل یفعل، اس میں بھی اسی طرح عین پہ ماضی میں فتحہ ہے، مضارع میں کسرہ، فعل یفاعل۔ ٹھیک ہے، اور مصدر پھر مفاعلہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر۔ جیسے شاہدہ یا شاہد و مشاہدہ جی۔ سر یہ ان ورڈز کے لیے جن میں روٹ کے علاوہ ایکسٹرا دو حرف زائد ہوں، کس چیز مطلب کی بات پانچ کر حروف۔ رہے ہیں؟ سر اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وزن، یہ مطلب پانچ حروف والے کے لیے، جیسے نہیں مطلب نہیں مزید فی کے لحاظ سے؟ نہیں، مزید بھی ہے لیکن چار حرف ہیں نا، پانچ تو نہیں۔ دیکھیں فاعل چار ہے نا، فا الف عین لام۔ ہم جب یعنی حروف سر گنتے وہ ہیں کسی کل فعل جو کے، پڑھا تو ہم تھا وہ بھی بیسیکلی تو چار ماضی کو حروف ہے گن نا؟ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ بھی چار تھا، چار حرف والے کے تین وزن ہیں نا، اچھا اچھا، ٹھیک ہے سر۔ تین وزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ماضی فعل پہ ہوگا اس کا مضارع یفعل پہ، اسی طرح جس فعل کا ماضی فعل ہے اس کا مضارع یفعل ہوگا، اور اس کا مصدر مفعل ہے۔ اور ایک وزن تیسرا بھی ہے، وہ اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔ کل یعنی تین وزن ہیں چار حرفی فعل۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سہولت ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کی طرح اس کے ڈفرینٹ کمبینیشنز نہیں بنتے، جیسے اس میں فعل کا مضارع یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی، جیسے فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر،
تو اس وجہ سے آپ کو پھر صحیح سے پتہ نہیں ہوتا کہ کسی فعل کا ماضی ہے تو مضارع کیا ہوگا. مزید فی میں یہ آسانی ہے کہ اگر فعل ہے ماضی تو مضارع ہمیشہ یفعل ہوگا. اسی طرح دوسرا وزن ہے فاعل، تو اگر ماضی فاعل ہے تو مضارع یفعل. جی تحریم اب آگے آپ بتائیے گا. یہ میں آپ کو ماضی دے رہا ہوں، جاہدہ، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ سر یجاہدو یجاہدو، ماشاء اللہ. اور اور اس کا مجاہدہ. مصدر مجاہدہ، مجاہدہ. بہترین. ٹھیک ہے. جی ارشما. جی سر. ارم آپ، اچھا ارشما ہے، ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا دارسا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یدارسو. یدارسو، ٹھیک ہے. اور مصدر؟ مدارسہ. مدا مدارسہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ارم. ارم ہیں. جی 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 سر. جی ذاکرہ کا مضارع مصدر. یذاکرہ. ہاں، حرکات صحیح نہیں بولی آپ نے. جی جی ایک منٹ. یذاکر. یذاکر یوزا سر. یوزاکرو، ٹھیک ہے. مصدر؟ مذاکرہ. حرکات دیکھیے گا، حرکات ابھی ٹھیک نہیں ہے. مذاکرہ. مذاکرہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مذاکرہ شاید اس لیے بول دیا، اردو میں بیسیکلی یہ جو مفاعلہ والا وزن ہے یہ زیادہ تر اردو میں عین کی کسرہ سے بولتے ہیں یا عین ساکن کر کے بولتے ہیں زیادہ تر. اور کچھ لفظ ہیں جو اردو میں بھی عین کے زبر سے آتے ہیں، لیکن ہم کچھ لفظوں کو عین کی زیر سے اور کچھ ساکن بھی بول رہے ہوتے ہیں. البتہ عربی میں اس کا وزن ہمیشہ عین کے فتحہ سے ہی ہوگا، مفاعلہ بولیں گے. تو مذاکرہ. اچھا جی منا. جی سر. لازمہ. ملازمو. نہیں، پھر بولیے گا. سر یلازمو. یلازم، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور اس کا مصدر؟ ملازمہ. ملازمہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سر یہ ملازمہ وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہم اردو میں جو ملازمہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی کام کرنے والی کے معنی؟ ہیں؟ جی سر. نہیں، وہ اسی سے ہے لیکن وہ اسم الفاعل ہے، اس کے معنی ہے کام کرنے والی. لیکن یہ ہے بیسیکلی وہ لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں ملازمت. ملازمت نہیں کہتے جی. کام کو جاب کے معنی میں، یہ وہ والا لفظ ہے. تو ملازمہ کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے نہیں کوئی چیز مسلسل کرنا یا مستقل کرنا، جو عارضی طور پہ ہم نہ کرتے ہوں، یعنی جو چیز ہم کرتے ہی ہوں. تو ملازمت جی. کسی شے کو مستقل کرنا یا اس کو زیادہ وقت دینا، اسی کے ساتھ رہنا، اس سینس میں. جی رمضان. شیخ شیخ جی جی بھائی شیخ آپ صاحب. یہ بتائیے گا باحثہ. باحث یباحث مباحثہ. ماشاء اللہ، شیخ ٹھیک ہے. محترم یہ سوال اس طرح ہمارا ہے کہ آخر میں جو مصدر ہے نا، یہ اس کے مصدر میں جو تاء مدورہ آخر میں آتا ہے یہ لکھنا اس میں ضروری ہے. جی وہ وزن کا حصہ ہے. یعنی یہ جو تا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مؤنث کی وجہ سے اضافہ کیا گیا اور اس کو آپ کبھی ہٹا کے لفظ الگ سے بولیں. یہ اس مصدر کا حصہ ہے. اگر یہ تا نہیں بولیں گے تو وہ لفظ مصدر نہیں رہے گا، یعنی مباحث نہیں ہوگا. یہ لفظ ہمیشہ مباحثہ ہوگا تائے مدورہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ وہ اسی طرح بھی آتا ہے نا جی شیخ صاحب، مباحثات اگر تاء مدورہ نہیں ہوتا تو پھر بھی اگر فتحہ کے ساتھ بولا جائے تو پھر بھی مباحثہ ہوتا ہے نا.
اس وجہ سے میں نے سوال کیا. نہیں نہیں، وہ اصل میں بیسیکلی یہ جو تائے مدورہ ہے، اس کو اگر آپ وقف کریں تو آخر میں کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی جیسے قرآن میں بھی کسی آیت کے آخر میں تائے مدورہ ہو تو وقف کی صورت میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو ہاں میں بدل جائے گا ہاں بولتے ہیں نا، مباحثہ. جیسے القارعۃ مل، یعنی آگے ملا رہے ہیں تو تا بولیں گے القارعۃ مل قارعہ، لیکن وقف کر رہے الحاقہ ہیں تو ما القارعہ. الحاقہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہاں بولتے ہیں. تو یہ بھی جب آپ مباحثہ بول رہے ہیں تو مباحثہ بولتے ہوئے ہم یہ نہیں ہے کہ تائی مدورہ نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہے بولا نا. لکھتے جی میں بھی شیخ صاحب. لکھتے ہیں جب تو لکھنے میں بھی ہے لکھا جاتا ہے. اسی طرح جب مذاکرہ بولتے ہیں تو ہے تو لکھتے ہیں نا، تو تائی مدورہ ہوتی ہے اس، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جی اردو میں کیونکہ ہا جو ہے اس کی آواز اگر ہا اینڈ پہ آ رہا ہو تو اردو میں ہے کی آواز بہت واضح نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو سننے میں الف کی طرح لگتا ہے. اردو میں آخری ہے کسی لفظ کے اینڈ پہ جو ہے اور الف، اس کو ایک ہی طرح بولا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ مباحثہ جب بولتے ہیں تو اینڈ پہ ہم ہے نہیں بولتے، لیکن لکھتے ہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی جی یہی وہ بولتا ہے کہ جیسے ہم اردو میں جتنے بھی نام ہیں، اب جیسے فاطمہ، عائشہ، ہم ہے سے لکھتے ہیں نا، بولتے بھی ہیں، لیکن عربی میں ان کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ہے تو نہیں لکھیں گے، تائے ہاں جی مربوطہ یا اس تائے وجہ سے. مدورہ سے. ٹھیک ہے، جی چونکہ اس وجہ اردو سے میں ان تھا کا کہ تلفظ ایک ہی ہے لیکن عربی میں اس کو دو طرح بولتے ہیں. اگر وقف کریں گے تو ہا بولیں گے، وصل کریں گے نہیں آگے ملا کے پڑھیں گے تو تا بولیں گے. اسی لیے اس کو ہا بنا کے اوپر دو نقطے لگائیں گے. جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی اب کیجئے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں؟ کیا ہو گیا، رمضان نہیں ہے؟ مجھے پتا نہیں، وہ کوئی سوال کر رہے تھے شاید. جی رقیبہ، آگے چلتے ہیں. جی سر. تو ویسے ہی وہ پچھلی بات سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اردو میں اسی لیے جو تائے مربوطہ والے لفظ ہیں نا جن کے آخر میں تائے مدورہ ہے، کچھ لفظ ہوتے ہیں اردو میں جو ہے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو تے کے ساتھ بولے جاتے ہیں. جی شیخ اور کبھی یہ صاحب بھی نیٹ ہوتا کا ہے کہ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے آواز میں آ رہی تھی. جی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. اچھا پلیز اگر جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو بس انتظار کر لیا کریں کہ میں جب بات مکمل کر لوں اس کے بعد کیا کیجیے. سو سم ٹائمز بیچ میں آ رہی ہوتی ہے نا آواز، اس سے مشکل ہوتی ہے پھر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے اردو میں جو ہم ہے کے ساتھ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس کو تے کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں میں معنی بھی مختلف لے رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم عقیدہ بھی بولتے ہیں، عقیدت بھی بولتے ہیں، اور ان دونوں کے معنی مختلف لیے جاتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں یہ دونوں لفظ تائے مدورہ سے ہیں. عقیدتن، تو اسی کو ہم عقیدت یا عقیدہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسی ہے، جیسے مجاہدہ، مدارسہ، مذاکرہ یہ ہے کے ساتھ اردو میں یوز ہوتا ہے لیکن ملازمت یہ تے کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اچھا جی آگے رقیبہ، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں رمضان صاحب. نہیں بس شیخ صاحب اسی طرح اس وجہ سے پھر پتہ نہیں لگتا نا کہ مباحثہ، تو اس وجہ سے وقت میں پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ تائے مدورہ کے ساتھ لکھا جائے گا، اور کیونکہ وہ مباحثہ اس وجہ سے پھر اس کو ہم فرق کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، لیکن اردو میں یہ فرق نہیں ہوگا، سمجھ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں سننے میں وہ الف ہی معلوم ہوتا ہے، لکھا ہوا دیکھیں گے لفظ تو پھر پتہ چلے گا. کیونکہ اردو میں ہم ہے نہیں بولتے نا اینڈ پہ، مباحثہ نہیں بولتے، مباحثہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں رقیبہ. جادلہ، جی سر. جادلہ کا کیا ہوگا مظاہرے؟ سر یجادلو. نا یہ کون بتا رہا ہے؟ سر وہ دو چھوٹی آوازیں آ سسٹر ہے. گئی تھی. اچھا اچھا، جی جی بتائیے. سر یجادلو. اچھا ٹھیک ہے، اور مجادلہ. مصدر؟ مجادلہ. مجادلہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایک ڈیوائس پہ نہیں دو لوگ پڑھتے ہیں؟ نو سر. اچھا اچھا جی سمر صاحب.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी भाई, आप ये बताइएगा कातला। कातला युकातिलु मुकातला। युकातिलु और मुकातला, ठीक है। जी सोनिया। जी सर। काबला। قابل يقابل يقابل। युकाबिलु मुकाबला, ठीक है माशाल्लाह। उम्मे कुलसूम। जी सर। खालमा। कालमा युकालिमु मुकालमा। मुकालमा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना, ये वाला मस्दर भी उर्दू में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, सारे लफ्ज इसी पे, मुकाबला, मुकालमा, मुकातला, मुजादला वगैरह। क्लियर है जी। तो ये दूसरा वजन हो गया चार हरफी फेल का, फ़ाअला, युफ़ाइलु, मुफ़ाअला। सबको आ गई समझ इसकी? जी जी, ये भी शेख साहब मोहतरम सुलासी मजीद का बाब है ना? जी जी, सुलासी मजीद है। सुलासी मजीद में हमने इसमें दूसरा कितने बाब अबवाब है? पढ़ा। क्या जी? इसमें कितने अबवाब है शेख? इस किसके अंदर? सुलासी मजीद फीह में कितने अबवाब? सुलासी सुलासी मजीद मजीद फीह फी में। में वैसे कुल होते हैं 12 अबवाब, तो हम लेकिन 12 नहीं पढ़ेंगे, जी शेख। ठीक है। उसकी वजह वो ये है 12 ना पढ़ने की कि वो 12 के 12 इस्तेमाल नहीं होते। इनमें जो कसीरुल इस्तेमाल है वो 8, तो हम बस 8 पढ़ेंगे अभी। आपकी किताब में वैसे 12 हैं, लेकिन फिलहाल हम 8 ही पढ़ेंगे। बाद में जो इस्तेमाल नहीं होने वाले या बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं वो बाद में देखें। 8 हैं शुरू में जो हम और पढ़ेंगे। जी वो जो पहले हमें पढ़े था, वो सुलासी मुजरद में सिर्फ 6 अबवाब हैं और जी, सुलासी उसमें मजीद अच्छे, फीह में 12। जी सुलासी मजीद फी में 12, ठीक जी है। जज़ाकुम। मुजर्रद में 6 हैं, जिनमें 5 मुस्तामल हैं, एक मतरूक है, ये एक इस्तेमाल नहीं होता। और मजीद फी में 12 में से 8 हैं कसीरुल इस्तेमाल, और बाकी 4 जो हैं वो नादिर आते हैं। नादिर का मतलब ये है कि वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम है ऐसा। यानी अगर आप 1000 फेल पढ़ेंगे तो 1000 भी मतलब वैसे ज्यादा कह रहा हूँ, 10,000 फेल पढ़ेंगे तो उनमें शायद एक फेल उन 4 अब्बाब में से आए। बहुत कम है कि वो अब्बाब इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा जी, जी अब हम चलते हैं तीसरे बाब की तरफ, जो 4 हरफी फेल में आखिरी बाब, ठीक है ना? इस पे चलें ना? मतलब उस क्लियर है ना पिछले वाले दोनों? जी सर। हम्म। जी सर। अच्छा, इसमें जो है वजन हमारे पास माजी का होता है अफला। तो कई 4 हर्फ वाले फेल अफला के वजन पे आ रहे होते हैं, उनका माजी। तो इसमें भी आप देख रहे हैं 4 हर्फ है, जो जायद हर्फ है वो पहला हर्फ है, शुरू में हमजा आ रहा है। तो अफला के वजन पे जो भी मुजारे आएगा, सॉरी जो भी माजी आएगा, उसके जब हम मुजारे बनाएंगे तो पहले अलामत मुजारे पे बताएं कौन सी हरकत बोलेंगे? युफ़अलु। नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि पहले हर्फ पे मुजारे पे या क्या हरकत क्या आएगी? सर हरकत, जम्मा। सम्मा। सम्मा। जम्मा आएगी। जम्मा की क्या वजह है? अम, जम्मा क्यों बोल रहे हैं, चार। फतह क्यों नहीं बोला आप? ये आप लोग बताइए। मुजारे में तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जितने भी फेल 4 हर्फ के होते हैं ये उनके मजारे में जम्मा से स्टार्ट होता है। हाँ, ये बात है कि 4 हरफी फेल जो है उसका मुजारे हमेशा जम्मा से आएगा। बाकी जो फेल हैं 3 हर्फ वाले, 5 वाले, 6 वाले, उनमें फतहा आता है मुजारे की अलाम। सिर्फ 4 हरफी फेल में जम्मा है, ठीक है। ठीक है ना? तो अच्छा जी, जी सर। दूसरा ये कि अब इसके बाद हम या हमने लगा दिया, अब उसके बाद अगला हर्फ है हमजा। तो अगर हम हमजा इस्तेमाल करें तो ये लफ्ज की सूरत ये बनती है, मैं अभी ये लिखिएगा नहीं, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर आइन कलेमा जो है उसको हमने माजी में हम जबर और मुजारे में हर जगह कसरा यूज कर रहे हैं, तो हम कसरा कर लें तो लफ्ज आपके पास बनता है यू अफीलू। अफला यू अफीलू। तो अब वो
یا کے بعد حمزہ بولنا جو ہے وہ شروع میں ایک اس میں دقت آتی ہے، مشکل پیدا ہو رہی ہے. اس وجہ سے جتنے بھی ایسے وزن ہیں فعل کے جن میں شروع میں حمزہ زائد ہوتا ہے، یعنی وہ ماضی جو حمزہ زائد سے سٹارٹ ہوتے ہیں. زائد کا مطلب یہ کہ وہ حمزہ اس فعل کا اصلی نہیں ہوتا بلکہ وہ وزن میں حمزہ ہوتا ہے. ویسے جتنے افعال کے اوزان ہیں جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں ان سب میں ہمیشہ مضارع میں حمزہ گرا دیا جاتا ہے. حمزہ مضارع میں نہیں آتا پڑھنے کی سہولت کے لیے. تو یفعلو بولنا چونکہ مشکل ہے، وہ حمزہ کی آواز میں جھٹکا ہے نا، اس وجہ سے ایک وہ سختہ سا آتا ہے بولنے میں. تو پھر روانی کی خاطر یہ حمزہ گرا دیتے ہیں. اور یہ صرف اس باب میں ہم نہیں کر رہے، آگے بھی ہم جو اوزان پڑھیں گے جن میں ماضی میں شروع میں حمزہ ہوتا ہے اضافی حمزہ، وہ مضارع میں حمزہ کسی بھی باب میں نہیں آتا، ہر جگہ حمزہ مضارع میں گرا دیتا. تو باقی وزن اسی طرح رہے گا، یعنی یا ہم نے لگایا اس پہ ضمہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہم حذف کر دیں گے، یہ نہیں لائیں گے. فا آ گیا، فا ساکن ہے. عین کی حرکت چینج کریں گے، وہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے. فعل یفعل، فعل یفعل. تو ادھر بھی مضارع کے حمزہ پہ کسرہ ہے، افعل یفعل. اور اس کا جو مصدر ہے اس کا وزن ہوتا ہے افعال، اور یہی اس کے باب کا نام بھی ہے. تو اس باب کو باب فعال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، افعل یفعل افعال. کلیئر ہے جی؟ یہ تیسرا وزن. جی تو 4 حرفی فعل کے 3 ہی وزن ہوتے ہیں، ہم نے تینوں ڈسکس کر لیے. فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل مفاعلہ، افعل یفعل افعال. افعال کی مثال ہے ہمارے پاس جیسے اقبلہ، مضارع ہوگا یقبلو، اور مصدر آئے گا اقبال. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے آگے بڑھ. اب آپ لوگ بتائیں گے، میں آپ کو ماضی دیتا ہوں اور آپ اس سے باقی لفظ بنائیں گے. جی تحریم، اخرج، سر مضارع کیا ہوگا؟ جی یخرجو، یخرجو، اور مصدر اخراج. اخراج. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ارم، جی سر. الزم، یلزمو، یلزمو. دوبارہ بولیے. ہاں، آپ اکثر جب آپ مضارع بولتی ہیں حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تھوڑا تو ہاں بس اس کی احتیاط رکھیے گا. تو یلزم، اور مصدر الزام. الزام. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی منى، جی سر. احسن. احسنو، یحسنو، ہاں یحسنو، یحسن. ٹھیک ہے، اور احسان. احسان. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے گا. انعم، انعم ينعم انعام. انعم ینعم انعام. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے. جی آپ کے بعد سمر. جی سمر ہیں؟ ہاں جی ہے. جی سر، جی سر. جی اکمل. اکمل یکمل اکمال. اکمل یکمل اکمال. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور ام کلثوم، جی سر. اسلم، یسلم اسلام. یسلم اسلام. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھا ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی. تو اب کتنے ہم نے وزن ڈسکس کر لیے؟ مزید فی کے 3 کر لیے. تو ہوتی ہے تینوں 4 تین سر. حرفی فعل کے وزن میں. پہلا ہم نے کیا ہے فعل یفعل تفعیل، دوسرا باب ہے فاعل یفاعل مفاعلہ،
اور تیسرا باب ہے افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے، یہ تینوں آگے آپ کو. جی سر. چلیں اچھی جی بات سر. ہے. اب ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں. جی سب سے پہلے تحریم، جی سر. یہ بتائیے گا یہ جو کذبہ ہے، کذبہ کون سا وزن ہے؟ میں صرف وہ والے وزن پوچھوں گا جو ہم نے پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی سر یہ فعل میں سے ہے. فعلا، ٹھیک ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ سر یکذب، تکذیب. ماشاء اللہ، بہترین. اور یہ باب کون سا ہے؟ سر یہ باب تفعیل. باب تفعیل ہے، صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا، کذبہ سے اس کی ذرا گردان بھی کر دیجئے گا، ماضی. جی سر. اس کی ماضی کی نا گردان بھی کر دیں کذبہ سے، اس کے سارے صیغے جو ہیں. ام، سر ابھی میرے ایک دم سے بلینک ہو گیا ذہن میں. چلیں پہلے غائب کے کرتے ہیں، صرف کذبہ سے تثنیہ غائب، مذکر غائب کیا ہوگا؟ سر یہ تشدید کی وجہ سے شاید نا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں، سمپل جو طریقہ یعنی ثلاثی مجرد کا ہے وہی تمام افعال پہ اپلائی ہوتا ہے. تثنیہ مذکر غائب میں ہم کیا اضافہ کرتے ہوتے ہیں؟ سر الف نون. الف نہیں نہیں، میں ماضی پوچھ رہا ہوں. ماضی میں تو نون تو نہیں ایڈ ہوتا الف کے ساتھ. او سوری سوری. جی سر یہی مکس ہو رہا ہے. سر اس میں ہم کرتے تھے الف ایڈ کرتے تھے. الف ایڈ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو کذبہ سے کیا ہوگا؟ کذبا. سر کذبا ہو جائے گا. کذبہ، ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب کیا ہوگا؟ ام، سر واو اور الف ہو جائے گا کذبو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. واحد مؤنث غائب کیا ہوگا؟ سر وہ ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. واحد مؤنث غائب میں کیا چیز ایڈ کی جاتی سر تا کرتے تھے. ہے؟ تا. وہ تا پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ سر ساکن تھا میرے خیال میں. کذبت. کذبت، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تسنیہ مؤنث غائب میں کیا ہو؟ سر پھر وہ تھا تا الف تھا پھر کذبتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جمع مؤنث غائب میں کیا ہوگا؟ پھر سر نون تھا. کذب کذبنا. کذبنا، کذبنا زبردست. کذبنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اور سر کذبتا. ٹھیک ہے، اب گاڑی چل پڑی ہے. اور جی سر آگے. آگے والے یاد ہے پیچھے والے بھول گئی ٹھیک تھی ہے، میں. پھر سر وہ تا کے بعد تما تھا. ٹھیک ہے، کذب تما. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. پھر کذب تم. پھر ٹھیک ہے، کذب تی. پھر دوبارہ تما اور پھر اینڈ میں کذب تننا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. سر پھر متکلم میں کذب تو اور کذب نا. صحیح ہو گیا، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا جی. اچھا، ایکسرسائز کے ٹائم پہ کئی اسٹوڈنٹس ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، کلاس کم سے کم ہوتی جاتی. چلے ارم، آپ بتائیے گا یہ یفلحو، یفلحو کا وزن کیا ہے؟ یفلحو یف یفعلو. نہیں، یف نہیں ہے. دیکھیں اسٹارٹ ہی میں دیکھیں، اس میں یہاں پہ دمہ ہے اور یف میں یہاں پہ فتحہ ہے. یفلحو، یفلحو کا
युफ़इलु है ना सर? युफ़इलु में से है। युफ इलो, अब ठीक बताया आपने। यफ इलो डिफरेंट है ना, युफ इलो है ये। जी ठीक है, जी। तो इसका युफ इलो कौन से बाब का है मुजारे? जो औजान पढ़े हैं उनमें चेक कीजिए। युफ़इलु है सर सलासी मुजर्रद का है ना? सुलासी मुजर्रद का है। अगर मुजर्रद का है तो यहाँ पे दम्मा क्यों है अलामत मुजारे? हाँ। हम्म देखें, सर फतह मुजर्रद में बाप हमने से मुजारे के 3 वजन पढ़े हैं ना, या तो यफलू होता है, या यफ इलू होता है, या यफ उलू होता है। ऐसा ही है ना? तो ये तो जी। तीनों में नहीं है, ये तो युफ इलू है। इसका मतलब है या के पेश से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका माजी कितने हर्फ का होगा? नहीं जी, एक स्टूडेंट और कम हो गया। ये, सर इस तरह बताने में अच्छा। और दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बिल्कुल। वैसे हालांकि आ, समझ आ। हाँ हाँ, नहीं अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है ना कि अलामत जी मुजारे जो है उसमें दम्मा कब आती है? हाँ दम्मा सर उस पे आती है ना, ये अभी तो बताया था आपने। नहीं, तो वही मैं अभी पूछ इसका रहा क्या हूँ, दम्मा कब मुजारे। आती है मुजारे में? पहले हर्फ में कब दम्मा आती है? ये सेकंड बाब जो करवाया है अभी आपने ना मुजारे का, माजी मुजारे मस्दर युफ़इलु उसी का है। ठीक है, तो माजी क्या होगा इसका? हम्म, माजी होगा। युफीलो का माजी होता है। देखें युफीलो वाले अफाल का माजी क्या आ रहा है अभी जो हमने किए थे? युखरिजु, जी जी। युनइमु। फलाह फलाह नहीं, मुझे पहले वजन बताए। युफइलु अगर हो मुजारे तो माजी क्या होना चाहिए? माजी फ़अला है ना? ये तो फिर सुलासी मुजरद हो जाएगा ना। जी। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं हमारी बातें फिर। पहले हमने खुद ही कहा कि मुजरद नहीं है। हम्म तो सर युफ़इलु का माजी तो फ़अला है ना? फ़अल के कितने हर्फ हैं? फ़अला मतलब एक तजदीद है ना, 4। तशदीद के साथ आप फ़अल बोल रही हैं। जी जी फ़अला। फ़अल का मुजारे चेक कीजिएगा, आपने जहाँ लिखा होगा वहां देखें फ़अल का मुजारे क्या लिखा है। फ़अला का लिखा है युफ़इलु। ये तो फिर आपने लिखा ही गलत है। फ़अल का युफिलु तो हो ही नहीं सकता। और ये तो वो है जो हमने फ़अल तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्राइडे को। फ्राइडे की क्लास मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग तो सुनी है। नहीं अभी अच्छा चले, मुझे सिर्फ वो बता दें जो अभी मैं थोड़ी देर पहले 4 हरफी फेल के 3 अबवाब की हैं, वो तीनों अबवाब एक दफा पढ़ के सुना दें का माजी मुजारे मुस्तक़बिल। फ़अला युफ़इलु और तफ़ईल, ये अभी पढ़ा है हमने। फिर बोलिएगा। फ़अला युफ़इलु तफ़ईल। फ़अल नहीं, गलत। फिर पढ़ने में, मुजारे पढ़ने में गलती। एक दफा फिर युफ़इलु है। पढ़िएगा। तीनों फ़अला पढ़िएगा। युफ़इलु। नहीं नहीं, मेरे या तो पास मेरा ख्याल तो है फिर आपने नोट गलत किया है। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखाता, जो हमने ये देखें, ये क्या वजन है, इसको पढ़िएगा। युफ़इलु। ओह सॉरी सॉरी। तीनों पढ़े एक दफा, माजी हाँ मुजारे मसले। फ़अला युफ़इलु तफ़ईल। और ये वाला? फ़अला युफ़इलु मुफ़अला। जब इसमें माजी भी पढ़े ना तो अलिफ पे जरा लंबा करना है। फाअला मतलब जैसे जहाँ शद फ़अला आती है वहाँ आवाज थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, और हम जरा शिद्दत से बोलते हैं। अलिफ में आवाज को रिलैक्स रखते हैं। फाअला, फ़अला, फाअला, वो दोनों में फर्क है। तो ठीक है, फाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअला। इनमें देखें, इन दोनों अबवाब में युफ़िलु आ रहा है कहीं? सर ऊपर युफ़ाइला पे आ रहा है ना? ये इसको एक दफा फिर पढ़ें।
युफ़ाइलु। युफ़इलु। अब आप जी ये देखें कि हमने यहाँ युफ़लिहु पढ़ा था, ये जो है युफ़लिहु, युफ़लिहु का जी जी वजन है युफ़इलु, ठीक है। अब देखें जी। युफ़इलु, आप ये अपने पास लिख लिया करें, लिखने में जरा सहूलत रहती है। युफ़इलु देखें इनमें है कहीं? युफ़इलु नहीं सर, इसमें तो नहीं है। नहीं है ना। नहीं। अब तीसरा जो बाब है वो हमने नीचे लिखा हुआ है, अफ़अला युफ़इलु इफ़ाल, इसमें है कहीं युफ़इलु? यस सर, युफ़इलु है मुजारे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो युफ़लिहु है वो इसी बाब से है। इसका मुजारे युफ़इलु है, माजी अफ़अला है, मस्दर इफ़ाल है। तो युफ़लिहु का ठीक। माजी क्या होगा? युफ़लिहु का माजी होगा, युफ़लिहु का अ, अफ़लिहु। नहीं, फिर उसका पढ़िएगा, वो जो बाप का वजन है वो पढ़िए। ये देखें यहाँ से पढ़िए। अफ़अलु नहीं, अफ़अला। नहीं, तो इस अफ़अला। हम्म। अफ़अला, तो इसमें होगा युफ़लिहु का अफ़लहा होगा ना सर? हाँ, अब सही, माशाल्लाह, अफ़लहा, जैसे कुरान में आया ना, क़द अफ़लहल हाँ, मुमिनून। अफ़लहा मन। जी। अफ़लहा युफ़लिहु, और मस्दर क्या होगा? मस्दर होगा मस्दर तो युफ़लिहु ही है ना सर? नहीं नहीं, मस्दर युफ़लिहु तो नहीं नहीं, मुज़ारे है मस्दर ना। मस्दर नहीं। ठीक ठीक। अ, फलाह, मस्दर फलाह होगा सर। ये देखिए इसमें मस्दर का वजन क्या लिखा हुआ इफ़आल लिखा हुआ है, है? इफ़लाह। इफ़लाह, ठीक है। अफ़लहा युफ़लिहु इफ़लाह, इफ़लाह। सही है। अच्छा, लेकिन ये अफलाह जो है ये उन चंद अफ़ाल में से जिस जो एक्सेप्शन है, जिनका मस्दर अपने वजन पे यूज नहीं होता। इसका मस्दर होना इफलाह चाहिए, लेकिन यूज फलाह होता है, इफलाह नहीं होता इस्तेमाल। लेकिन ये चीज कायदे से हट के है ना, ये उसूल की खिलाफ वर्जी है। ऐसे अफ़ाल बहुत कम होते हैं और वो आप वैसे ही सीखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसका मस्दर इफलाह नहीं फला यूज होगा, लेकिन उसूल के मुताबिक इफलाह होना चाहिए था। तो ठीक है लेकिन सर। होता है ना कि कुछ लफ्ज होते हैं जो जब इस्तेमाल के साथ साथ उनका वजन या तलफ़ुज़ थोड़ा बदल जाता है ना, जब वो ज्यादा यूज हो, क्योंकि ये लफ्ज कसीरुल इस्तेमाल है, तो इफलाह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये फला बन गया, लफ्ज शॉर्ट हो गया। तो मुस्तामल अब फलाह ही है, इफलाह इस्तेमाल नहीं होता, अगरचे ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। चलें तो ठीक है सर। ठीक है। क्लियर हो गया जी अब। जी 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 सर, अच्छा, जज़ाकल्लाह। यहाँ अब मैं एक छोटा सा पॉज लेके बस एक चीज बताता हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिए। अगरचे हमारी इस पे बात तो कई दफा हुई है, लेकिन इसको अब अपने पास कहीं लिख लें उसूल के तौर पे, कि मुजारे जो है, अलामत मुजारे बात कर रहा हूँ, मुजारे का पहला है, उस पे दम्मा सिर्फ दो सूरतों में आ सकता है, ठीक है। जी पहली सूरत वही है कि अगर उसका माजी चार हर्फी है, फिर उस पे दम्मा आएगा अलामत मुजारे पे, ठीक है। क्लियर है? दोबारा बताइए सर, अलामात मज़ारे में ज़म्मा सिर्फ किस दम्मा हिस्से सिर्फ में आ तब सकता यानी दो सूरतों में आता है। पहली सूरत ये है कि है? वो दम्मा माजी के आता है चार अलामत मुजारे पे अगर माजी चार है। ये लिख लें तो फिर अगली बात करते हैं। जी ठीक है। चलें तो पहली चीज ये कि माजी अगर चार हर्फ का है तो देन मुजारे पे जम्मा है, और दूसरी सूरत ये होती है, वो भी आपने पढ़ी हुई है, जरा थोड़ी देर सोच के बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचिए। मुजारे पे इसके अलावा अलामत मुजारे पे कहाँ दम्मा आता है? पढ़ा हुआ है चूंकि आपको। ये सर जो अभी बताया आपने।
सर یہ تو ہو मजहूल گیا में نا. اس کے علاوہ یس مجہول میں بالکل صحیح. مضارع جو مجہول ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ عین کلمہ پہ فتحہ آتا ہے اور پہلا جو حرف ہے علامت مضارع اس پہ ضمہ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مضارع کے پہلے حرف پہ صرف دو ہی صورتوں میں ضمہ آئے گی. ایک یہ کہ اس کا ماضی 4 حرف ہو اور دوسرا یہ کہ اگر مضارع مجہول ہو پھر اس کی علامت پہ ضمہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہے. کلیئر؟ जी सर. اچھا دوسرا چیز اب جیسے یہ دیکھیں انہوں نے یفلحو پہ بات کی تھی تو اسی پر تو یہاں پہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ یفلحو کا وزن ہے یفعلو, اور ہم ثلاثی مجرد میں بھی وزن ہوتا ہے یفعلو ہوتا ہے نا, جیسے ضربہ کا مضارع یضربو. تو ان میں اگر آپ کوئی مضارع پڑھتے ہیں جیسے یفلحو ہے, اس کا ماضی فلاح ہے یا افلاح ہے, کیسے پتہ چلے یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی؟ سر زمان سے. ہاں یہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ضمہ بہت اہم ہے. یہ جو بار بار بات کر رہے تھے نا کہ 4 حرفی کے مضارع پہ ضمہ آتی ہے, کیونکہ کچھ افعال میں اسی ضمہ ہی سے مجرد اور مزید فی کا فرق پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے افعال ہیں کہ جن میں معنی میں بھی فرق آ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے مثال کے طور پہ میں ایک یہاں فعل لکھتا ہوں, یہ بتائیے گا جیسے یہ دیکھیں کہ ایک فعل ہے یا ریدو, اس کا مجھے بتائیے گا ماضی کیا ہوگا. सर आराजा. آرادا, چونکہ یہ یفعلو ہے تو یفعلو کا ظاہری بات ہے ماضی فعل ہی ہو سکتا ہے, تو یا ریزو کا ماضی ہے آرادا. اور ایک اور فعل ہوتا ہے یوریدو, یوریدو کا ماضی کیا ہوگا؟ सर आराजा. عارض. آرادا, ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا معنی بھی ڈفرینٹ ہے, حالانکہ مادہ ایک ہی ہے نا لیکن وزن ڈفرینٹ ہے تو میننگ ڈفرینٹ ہے. ارضا یاریزو ہوتا ہے پیش کرنا, جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, تو کوئی چیز پیش کرنا کسی کے سامنے رکھنا, یہ عرض ارضا یاریزو. جیسے درخواست کے لیے بھی عرض بولتے ہیں نا اردو. اور آرزا یوریزو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا, کیونکہ اس کا مصدر اعراض ہے افعال کے وزن پہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں بے رخی کرنا, توجہ نہ دینا, کسی منہ پھیر لینا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی کتنا مختلف ہے دونوں کا, آلموسٹ اپوزٹ ہے. صحیح ہے. اور یہ فرق آپ اگر یہ یا پہ کون سی حرکت ہے اس کو پہ غور نہیں کریں گے تو یہ اس کا فرق آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. जी सर. سر اور یہ جو جی یا رزو ہے یہ بھی مضارع ہے, تو جی اس جی پہ اچھا تو اس پہ مطلب ہر مضارع پہ ضمہ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا لکھا ہے اصول؟ کہ 4 حرفی ہوتے ہیں ماضی کے. او ہاں ہاں جی ٹھیک ہے سر. سمجھ آ گئی. ہاں ماضی 4 حرف, جی جی سمجھ آ گئی. ماضی 4 حرف کا ہے تو اس کا مضارع ضمہ کے ساتھ سٹارٹ ہوگا, ضمہ یا کے ساتھ ہوگا. مضارع مجہول ضمہ کے ساتھ سٹارٹ ہوگا. باقی جی جتنے ہاں جی مضارع ہوتے ہیں وہ فتحہ سے سٹارٹ. ٹھیک ہے. جی جی. اگر اب آپ اس کا مجہول بناتے ہیں, لیٹ سے مجہول یفعلو کا کیا ہوگا, یفعلو کے وزن سے یفعلو. یفعلو نہیں, عین کی حرکت بدلنی ہے نا, مجہول ہے عین پہ فتحہ آنا ہے, یفعلو. یفعلو. اور یفعلو سے ذرا مجہول بنائیے گا. فعال. یہ بھی یہی بنے گا یفعلو. ये اس भी کا مطلب सेम. ہاں بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یفعلو ان دونوں کا مجہول ایک ہی وزن پہ آتا ہے, یفعلو. ٹھیک ہے. اور اس کا وزن اس لیے کامن ہو گیا ہے چونکہ
یہ جو ہے یفعلو، اس کے ماضی معلوم میں بھی ضمہ ہی آ رہا ہے نا اینڈ پہ، تو اس لیے وہ فرق پھر نہیں رہ جاتا، مجہول دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ کلیئر ہے جی؟ تو یا ریزو کا بھی مجہول یو رزو ہوگا، اور یو ریدو کا مجہول بھی یو ردو ہوگا، لیکن اگرچہ یو رزو جو ہے یہ یوز نہیں ہوتا، اس کا مجہول صرف اسی سے آتا ہے، یا ریزو سے آتا ہے، یو ریزو سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے یہ باتیں؟ جی سر۔ جی سر۔ چلیں آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے، میں آپ کو ایکسرسائز بھیجوں گا، وہ ذرا کر لیجئے گا، ابھی آپ لوگ تھوڑے کمزور ہیں اس میں اوزان وغیرہ میں نا، پھر اس لیے مزید نیا نہیں کرتے، تو اسی کی ذرا مشق کریں، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز میں ایک شیئر کرتا ہوں، وہ پھر کر لیجئے گا۔